اس دور کے اندر، اور یہ بھی یاد رکھنا اور ذہن نشین رکھنا کہ جب اسلام پر حملے ہوں، اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت تو اس زمانے میں، اس دور میں پیدا ہوئے، صرف اسلام پر حملے نہیں، ملک پاکستان بننے اور نہ بننے پر بھی حملے ہو رہے تھے۔ بعض علماء ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور وہ کثرت کی تعداد میں تھے، جنہوں نے انگریزوں کے تختوں اور تاجوں سے شمس العلماء جیسے القابات حاصل کیے۔ ان اکثریت کے اندر، کثرت کے اندر چیدہ چیدہ وہ علماء حق بھی تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی صرف پے نہیں، پورا پاکستان بنا کر رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ بتا رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ اگر کسی وقت تھک ہار کر بیٹھ بھی جائیں تو ہم پاکستان بننے تک نہیں بیٹھے۔ اب تاریخ پاک و ہند سب نے پڑھی ہے، پڑھتے ہو آپ اہل علم لوگ کو، میں تو ادنا تاریخ پاکستان پاک و ہند کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات، آج بھی تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ صرف میری اور آپ کی باتیں نہیں، میں کرتا ہوں آپ سنتے نہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، ان کا تو وصال ہو گیا، اور دوسری شخصیت ڈاکٹر محمد قدیر خان، جو جس نے پاکستان کو ایٹم بم جیسی دولت سے نوازا، وہ ابھی موجود ہے۔ ان دونوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب تک اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں تھا، ہم بھی سمجھتے تھے مولویوں کو کچھ نہیں آتا۔ ڈاکٹر محمد قدیر خان نے تو لکھا کہ میں سمجھتا تھا مولوی ویسے ہی ہیں، قرآن پڑھا، ترجمہ کر دیا بس، لیکن جب آپ فرماتے میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو ہر جملے کے اندر، ہر سطر کے اندر، ہر کتاب کے اندر، ہر بات کے اندر مجھے سائنس کے چشمے نظر آئے۔ اور آپ جس طرح بڑے بڑے علماء تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کا دور بھی یہی تھا، جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ جب انہوں نے حق بات کی، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور اللہ کے نبی اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی بات کی، تو دہلی کے چاندنی چوک کے اندر، چوراہے کے اندر آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور جو اس وقت کتابوں میں انگریزوں کے اشاروں پر یہ لکھ رہے تھے کہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کا خیال لانا یہ اس سے بدترین ہے کہ کسی گدھے اور گھوڑے کے خیال کو نماز میں لایا جائے۔ اور جنہوں نے یہ لکھا وہ انگریزوں سے کیا لقب پاتے؟ شمس العلماء۔ اور جس نے کہا کہ نہیں، نماز کے ہر کلمے میں، ہر آیت میں، ہر رکن کے اندر جب تک حضور کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں بنتی۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی، ان کا موقف یہ تھا کہ جنہوں نے حق بات کی، علماء حق تھے، چاندنی چوک کے چوراہے میں سولی پر لٹکایا گیا، اور جو انتشار پیدا کرنے والے تھے، انگریزوں سے، ہندوؤں سے بغل گیر ہونے والے تھے، انہوں نے بڑے بڑے القابات حاصل کیے، شمس العلماء، فخر العلماء۔ تاریخ کو تلاش کرو وہ کون تھے، تاریخ آپ کو بتائے گی، اور وہ کون تھے جنہوں نے حق بات اس وقت انگریز کے سامنے بھی کی۔
قرآن کو سامنے رکھا، حدیث مصطفیٰ کو سامنے، اور جنہوں نے انگریز کی آمد پر بھی عزت رسول پر، ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دیا، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی تھے یا مجدد دین و ملت تھے۔ انہوں نے اس وقت حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے، ادائے کے بخشش جیسے نذرانے، جس کا شعر پڑھو تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بنتا ہے، جس کا شعر پڑھو اللہ کے محبوب کی حدیث بنتا ہے۔ اور یہ فیضان کہاں سے پھوٹے، یہ بھی میں اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دوں گا، نہ آپ کو دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ یہ ہم پوچھتے ہیں شعر ربانی، اللہ کے ولی، ان سے پوچھتے ہیں یہ فیضان کہاں سے پھوٹتے ہوں گے، تو آپ فرماتے ہیں یہ آپ کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا اس وقت میں بھی جب کثرت سے علماء سو موجود تھے، علماء حق میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا۔ شعر ربانی فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے ولیوں کو ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کو اپنے مرشدوں کے، ولیوں کی، اللہ کے ولیوں کی ایک دوسرے کو زیارتیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے جب تک یہ زندہ رہتے ہیں تب بھی زیارات کو جاتے ہیں، ولی زندہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے، وصال ہو گیا تو مزار پر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ولیوں کا کام، ہر ولی کا یہ کام، ہر ولی کی سیرت یہ رہی۔ اور پھر ہر ولی کے دربار پر جو دوسری نشانی ہمیں آج بھی دکھائی دیتی ہے کہ ولی جس مقام پر بھی مدفون ہے وہاں اللہ کا گھر ضرور تعمیر ہوا، وہاں اللہ کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے، اس واسطے کہ ولی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرتے رہو میں قیامت تک تمہارے چرچے کرتا رہوں۔ وہ چرچے اسی ذکر کی صورت میں، تو ایسی کتابیں لکھی جا رہی تھی کہ نماز کی حالت میں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کون نمازی ہے جس کے ذہن میں حضور کا خیال نہیں آتا؟ ہر کلمے کے اندر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہو تو خیال نہیں آتا یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے؟ سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہو تو ہر نمازی کے تصور میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے تسبیحات پڑھنا، رکوع کرنا اللہ کا فرض ہے، تسبیح پڑھنا حضور کی سنت، سجدہ کرنا اللہ کا فرض ہے، اور اس کے اندر تسبیح پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ کس نمازی کے خیال میں نہیں آتا؟ اور جب تک یہ خیال نہ آئے پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، خطاب کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، تو لکھا یہ گیا کہ جس کو، جو شخص، جو نمازی اللہ کے رسول کا خیال نماز میں لے آئے اس سے بہتر یہ ہے، یہ بدتر ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی گدھے یا گھوڑے کا خیال آئے۔ تمہیں گدھے اور گھوڑے مبارک، ہمیں اللہ کے رسول مبارک ہیں۔ تمہیں گدھے اور گھوڑوں کی یاد مبارک ہو، ہمیں اپنی عبادت میں اللہ کے محبوب کی یاد مبارک ہے۔